آنکھوں کی روشنی بحال رکھنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ؟ جی صاحب، اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات میرے پاس نہیں، لیکن خود موصوف نے ایک آیت کے متعلق جو سورہ قاف کے اندر ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ بعض علماء جو ہے اس کا استعمال کر کے بلکہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بصارت کو مضبوط کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، تو یہ علماء کے اجتہادات ہیں۔ تو کئی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، شاید موصوف بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس سے استفادہ کریں، لیکن کس نماز کے بعد کتنی دفعہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے، اس کے بارے میں میرے پاس خاص معلومات نہیں ہیں جی صاحب بھائی۔ مولانا اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ بتایا کہ تجربہ کر چکے ہیں، یا یہ کہ وہ کافی عرصے سے یہ دعا مانگتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی بینائی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی دعا اگر ہو تو میرے ذہن میں دو دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ دعا مانگا کرتے تھے، وہ اگر آپ اس کی مزید وضاحت فرما دیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم متعنی بسمعی و بصری، تو بصارت کی دعا اللہ کے فی نفسے جب نام لے کے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری و قوائی ما احییتنی واجعلہ الوارث منی، اس طرح اس کو جمع کے صیغے میں بھی یا مفرد کے صیغے میں؟ جی ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ جی ہاں، بھی پیارے نبی نے بالکل جو ہے بصارت کے بارے میں دعا کی ہے۔ جی صحیح بات ہے صاحب بھائی۔ اچھا، اب یہ ایک یہ دعا ہے، اگر اس کا اہتمام کر لیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دعا نور مانگ رہے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اب وہ ہر چیز میں ایک ایک نام لے کے اللہ تعالیٰ سے نور طلب کر رہے ہیں، تو آپ آنکھوں کا نور طلب کر رہے ہیں، تو اس میں اس دعا پر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور یہ جو ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل کی دعا بھی ہو جائے گی۔ جس سے بھائی جو دعائیں آپ نے پیش کی ماشاءاللہ، ان میں صراحت کے ساتھ بصارت میں نور کی جو دعا ہے وہ الفاظ جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو بے شک جو ہے مسلمان چاہے جن کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، سب کے سب مسلمان جو ہے ان دعاؤں سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا صاحب بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسا کہ پیارے نبی نے جو تعلیم دی ہے کہ تداو، کہ اے مسلمانوں تم لوگ جو ہے علاج بھی کرواؤ، تو دعا اور دوا ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اس کے بعد اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اجر ہے، اور اگر آپ کی بصارت میں کوئی طاقت نہیں ملتی تب اس پر صبر کریں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ طریقہ اپنائیں۔